نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا اسلامیت کے حصہ اول میں خوش آمدید۔ اور آج کی ہماری جو غزوہ ہوگی، جو ملٹری مہم ہوگی، اس کا نام ہوگا غزوہ خندق۔ غزوہ خندق اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر جناب رسول اللہ علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی وہ اپنائی ہے جو اس سے قبل اہل عرب میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ میں رہ کر اور مدینہ کی جو دفاعی معاملت کیے وہ ایک یعنی کہ آتی دنیا تک کے لیے نظیر بن گئی ہے۔ تو انشاءاللہ سیشن ہم آغاز کرتے ہیں۔ سیشن کے آغاز سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ چونکہ سلائڈ کافی طویل ہے اس لیے یہ غزوہ جو ہے 2 حصوں میں اپلوڈ کی جائے گی، لہٰذا آپ تمام افراد سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ آخر دم تک رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مسلمانوں کی شریعت اور ساخت احد کی ناکامی کے بعد اکھڑ گئی، جس کا اثر اہل مدینہ پر بہت برا ہوا۔ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی، مخالفین کے دلوں میں اسلام کی بیعت ختم ہو گئی۔ نتیجتاً اس کا یہ ہوا کہ اہل مکہ کی اہل ایمان کی داخلی اور خارجی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مدینہ ہر طرف سے انسیکیور ہو گیا اور یہود، منافقین اور بدوؤں کی جو عداوت تھی کھل کے سامنے آ گئی۔ اس سلسلے کے اندر اور جو یعنی کہ اس کے بعد جو مسلمانوں کو پے در پہ سانحات کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سے ایک سانحہ تھا رجی کا حادثہ، جو کہ صفر 4 ہجری کے اندر ہوا۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ازل اور قاہرہ کے دو قبیلے جو کہ بہت معزز قبیلے تھے، مشہور قبیلے تھے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ ہم اسلام سیکھنا چاہتے ہیں اور قرآن پڑھانے کے لیے ہمیں چند معلمین ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہمارے لوگ اسلام سیکھ سکیں۔ اس سلسلے کے اندر عاصم بن ثابت کی عمارت کے اندر 10 صحابہ کرام کو روانہ کیا گیا اور ربط رجیہ نامی چشمے کے اوپر پڑاؤ ہوا۔ صحابہ کرام کے ساتھ اس سلسلے میں غداری ہوئی اور 100 تیر اندازوں کے ساتھ ان پر حملہ ہوا، جن میں سے 8 صحابہ کرام موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ 2 کو مکہ لے جا کر بھیج دیا جنہیں بعد میں شہید کر دیا گیا۔ رجی سے بھی زیادہ المناک واقعہ ابو عامر کا تھا۔ یہ بحر مونا کا ثانیہ ہے یہ بھی 4 ہجری کو ظہور ہوا تھا، جس کے اندر عامر بن ملکہ مدینہ میں خدمت رسالت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے قبول نہیں کیا اور دوری بھی اختیار نہیں کی۔ توقع ظاہر کی اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے معلمین بھیجے جائیں تو اسلام قبول بھیجے جائیں تو نبی اکرم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ البتہ صحابہ کے متعلق اہل نجد سے اللہ کے رسول کو خطرہ محسوس ہوا۔ ابو رہا نے صحابہ کرام کو پناہ دینے کا وعدہ کیا۔ فضلہ پر کہ اس سلسلے کے اندر جو حافظ صحابہ کرام تھے جن کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، بحر مونا روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بحر مونا پر پڑاؤ ڈالا، جس کے بعد حضرت حرام نبی علیہ السلام کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس پہنچے جو کہ مشرک تھا اور خط پڑھ کے سنایا۔ خط پڑھنے کے بجائے دوسرے آدمی کو حکم دیا، جس نے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ بحر مونا کا حادثہ بھی 4 ہجری میں ہوا۔ اس کے فوراً بعد عامر بن طفیل نے بقیہ صحابہ کرام پر حملے کیے، جس کے اندر وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے، جن میں سے 2 صحابہ کرام وہ تھے جن کے ابھی زخم احد تازہ تھے۔ بحر مونا کا ثانیہ کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو شدید رنج ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے تقریباً 30 روز تک نماز فجر کے اندر ان کمبختوں کے خلاف بددعا بھی کی تھی۔ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلنا اور یہودی مرد میدان نہیں ہیں اور لہذا اللہ کے رسول کے خلاف انہوں نے سازش اس طرح رچی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دعوت دی کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیں تبلیغ کریں اور ہمیں مطمئن کر دیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کر لیں گے۔ البتہ یہ لوگ سازشی قوم تھی، انہوں کا مقصود تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کو قتل کر دینا۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کی بات اتفاق ہوا۔ چند صحابہ کرام کمرہ یہود کے پاس گئے، ان کی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہود کا آپس میں یہ ہوا کہ اگر تمام جو یعنی کہ ساتھی ہیں ہمارے وہ خنجر چھپا کے جائیں اور موقع پاتے ہی رسول اللہ کو شہید کر دیں، اور اگر یہ نہ ہوا تو اچانک ایک بھاری چکی ان پہ گرا دیں جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو جائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور یہود کی اس مکروہ سازش سے ان کو آگاہ کیا، جس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً عمل درآمد کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ مدینہ واپسی کے بعد محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوٹس دے کے یہود کے پاس بھیجا، جس کے اندر کہا گیا کہ تم مدینے سے نکل جاؤ اور 10 دن بعد اگر کوئی مدینے میں نظر آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اس سارے سلسلے کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی لعنۃ اللہ علی الکاذبین نے یہودیوں کو ایک پیغام بھیجا، جس کے اندر یہ تھا کہ میرے پاس 2000 کے قریب یعنی کہ جنگی سامان ہے، یعنی کہ ضرب و حرب کا سامان ہے، تم لوگ ڈٹ جاؤ، ہم ساتھ تمہارے قلعوں کا دفاع کریں گے اور محمد عربی سے لڑیں گے۔ اس سلسلے کے اندر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 یعنی کہ نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین نفاقوا یقولون لاخوانکم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب میں کہا کرتے تھے کہ اگر تم جلا وطن کر دیے گئے لئن اخرجتکم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان فقتلکم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون، تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی سے کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی یعنی کہ تمہاری مدد کریں گے۔ عبداللہ بن ابی کے اس پیغام کے بعد یہود میں قوت محسوس ہوئی اور رسول اللہ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہم مدینے سے نہیں نکلیں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یعنی کہ طلب کیا اور اللہ اکبر کی صدائیں یعنی کہ کی اور جنگ کی تیاریاں شروع کی۔ مدینے کا انتظام عبداللہ بن ام کلثوم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، جھنڈا جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور بنو نضر کے علاقوں کا رخ کر کے محاصرہ شروع کر دیا۔ بنو نضر قلعوں میں گھڑکیوں میں بند ہو گئے، اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے شروع کیے اور بغات یہودیوں کے لیے ڈھال کا کام کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سلسلے کے اندر حکم دیا کہ درختوں کو کاٹ دو، یعنی کہ اس سے یہ استثنا ملتا ہے کہ دوران جنگ اگر وہ آپ کے یعنی کہ راہ میں رکاوٹ ہو رہے ہوں تو درختوں کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ رہنے دیا سو اللہ کے حکم سے تھا، اور مقصود یہ تھا کہ وہ فرمانوں کو رسوا کرے، نافرمانوں کو رسوا کرے، یعنی کہ اس اللہ کے رسول کے یعنی کہ ایکٹ کی یہاں پہ یعنی کہ اللہ رب العزت نے خود یعنی کہ تصدیق کر دی۔ بنو قریظہ کا بھی بنو نضر کے ساتھ نہ دینا، عبداللہ بن ابی کی بھی خیانت اس سلسلے میں نظر آئی، اور بنو غطفان نے بھی اس سلسلے کے اندر یعنی کہ منع کر دیا۔ تو یہودیوں نے جب یہ سارا منظر عام دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اپنے وعدے سے مکر گیا اور دیگر قبائل بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، تو یہود کا حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ 6 یا 15 روز کے بعد یہودیوں کا مشروط طور پہ ہتھیار ڈالنے کا وعدہ ہوا اور مدینے سے جلا وطن کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام
کی اجازت کے بعد ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جانے کی پرمیشن دی۔ بنو نذیر سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں، کنڈیاں، چھتوں کی کھڑکیاں تک اکھاڑ کر لے گئے، جن میں 700 اونٹوں اور 700 اونٹوں پر سوار تھے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یخربون بیوتکم بایدیہم وایدی المؤمنین۔ اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہم نے ریبت ڈالی، جس کے بعد وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ ان کے ہاتھ جو کچھ آیا وہ لے گئے۔ جلا وطنی کے بعد اکثر اور بڑے لوگوں کو خیبر میں قیام کیا۔ ایک چھوٹا سا گروہ ملک شام میں جا بسا۔ بنو نصر کی زمین اور علاقہ مہاجرین اولین میں تقسیم ہوا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ السلام اسی مال میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔ جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے، ہتھیار وغیرہ اور گھوڑوں کی فراہمی کے لیے صرف فرماتے تھے۔ بنو نصر کے پاس 50 فوج، 50 زرہیں اور 300 تلواریں تھیں جو کہ مجاہدین کو ملی۔ ابو سفیان کا غزوہ احد سے واپسی پر اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا۔ 4 ہجری یہ سارا معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ 1500 کا لشکر تھا، جن میں 10 گھوڑے، جھنڈا جس کا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ ابو سفیان 50 سواروں سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ مرتزفان پہنچ کر مجنہ کا مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا۔ ابو سفیان مکے سے ہی بوجھل اور بددل آیا، بار بار جنگ کا انجام سوچا اور ریبت و بیوت یعنی کہ اس سلسلے کے اندر ان پہ تاریخ ہو گئی، اور اس سلسلے کے اندر انہوں نے کوئی یعنی کہ واپسی کا بہانہ سوچنے لگے کہ ایسا بہانہ بنایا جائے کہ واپسی بھی ہو جائے اور مسلمانوں کے سامنے شرمندہ بھی نہ ہو پائے اور کہ ہم بچ بھی جائیں۔ سیادوں سے خطاب کیا۔ جنگ اسی وقت موضوع پر یعنی کہ جنگ اسی موضوع ہوتی ہے کہ جب شادی اور ہریالی ہو کے جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خوشحالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس لوٹ گیا۔ یعنی ابو سفیان نے کہا کہ جنگ اسی صورت ہو سکتی ہے جب ملک میں ہریالی ہو، ہمارے جانور دودھ پی سکیں اور تم بھی خوشحال ہو۔ البتہ جب یہ سب آ جائے گا تو ہم جنگ کریں گے، ابھی جنگ سے لوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ مسلمان شان کے ساتھ یعنی کہ مدینے کے اندر واپس آئے اور موجودہ سیاسی حالات پر انہوں نے دسترس دوبارہ حاصل کر لی۔ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ فوجی معاہدات اور یعنی کہ کارروائیوں کے بعد عرب پر سکون چھا گیا۔ ہر طرف امن و امان اور سلامتی کا دور یعنی کہ شروع ہو گیا۔ یہود نے اپنی ذلت اور رسوائی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ خیبر منتقل ہونے کے بعد مسلمانوں کے خلاف وہی سازشیں شروع کر دیں اور انہوں نے دسا سلائی یعنی کہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کی تیاریاں عروج پر یعنی کہ کا آغاز ہوا۔ براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرات نہیں تھی، لہذا بنو نصر کے 20 سرداروں اور رہنما مکے میں قریش کے پاس گئے اور رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف آمادِ جنگ کیا اور اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی، جسے قریش نے منظور کیا۔ غزوہ احزاب کا پس منظر۔ اس کے بعد یہود کا جو وفد تھا بنو غطفان کے پاس آیا۔ عرب کا بہت بڑا اور یعنی کہ یہ جنگجو قبیلہ تھا۔ قریش کی طرح اس کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ بقیہ قبیلے عرب میں گھوم کر جنگ کی ترغیب یعنی کہ دے رہے تھے۔ دیگر بہت سے قبائل تیار ہو گئے تھے، بنو سلیم اور بنو فرزہ وغیرہ ان یعنی کہ قبائل کے اندر یعنی کہ پیش تھے۔ یہودی یعنی کہ سیاست کاروں کو جو کامیابی حاصل ہوئی، کفار کے تمام بڑے گروہ متحد ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف جنگ کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا۔
طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہیمہ مدینہ کی طرف سے روانہ سپہ سالار ابو سفیان، تعداد 4000، مصفان پر بنو سلیم بھی شامل تھے۔ مشرق کی جانب سے غطفانی قبائل، فرارہ، مراہ، بنو اسد اور دیگر قبائل بھی شامل تھے، جن کی تعداد 6000 سے 15000 کے قریب تھی۔ ایک مقررہ وقت پر مدینہ کا رخ کیا، چند دن کے اندر اندر مدینہ کے پاس آئے اور تقریباً 15000 کے بعد لشکر مقرر کیا۔ مدینہ کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور نوجوان ان کے بھی برابر نہیں تھی، یعنی کہ جو لشکر 15000 کا آ رہا تھا اس کے برابر تو مکی کی خود کی آبادی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے کے اندر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ مدینہ کی قیادت نہایت بیدار، مغیر اور چوکس حالات کا تجزیہ کیا، حالات سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات کیے۔ کفار کے لشکروں کی مدد، یعنی کہ جب لشکروں کی مدینہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس شورا جو کہ منعقد تھی، دفاعی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سلسلے کے اندر سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز جو ہے متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ جناب سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فارس کا فرمایا کہ جب فارس میں ہمارا معاشرہ اپنے گرد ہوتا، یعنی کہ اپنے سے بڑے کسی سے ہوتا تھا، تو اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ خندق اتنی چوڑی کہ کوئی کود کر پار نہ کر سکے اور اتنی گہری کہ کوئی گر کر باہر نہ نکل سکے، اتنی طویل کے پورے علاقے کو گھیر لے۔ بحکمت تجویز تھی، اہل عرب کی ناواقف تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس پہ عمل کیا اور 10 سے 40 ہاتھ خندق کھودنے میں مصروف ہوئے۔ مسلمانوں نے پوری محنت اور دلجوئی سے خندق کھودنا شروع کی۔ اس سلسلے کے اندر پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ شریک تھے۔ مدینہ کے مشرق اور مغرب اور جنوب تینوں اطراف سے، یعنی کہ لاوے کی چٹانیں، پہاڑ اور کھجور کے باغات، اتنے بڑے بڑے لشکر یوش صرف شمال کی طرف سے ممکن اسی لیے شمال کی طرف سے خندق کھودی گئی۔ یعنی کہ اگر اسٹریٹجی طور پر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ خندق شمال کی طرف سے کھودی جائے، کیونکہ اتنا بڑا لاہو لشکر تو شمال کی جانب سے ہی آنا ممکن ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹھنڈی صبح خندق کے طرف گئے۔ مہاجرین و انصار کھودنے میں مصروف تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ صحابہ مشقت اور بھوک سے دوچار ہیں۔ اللہم انی العرش الآخرہ فاغفر لی للانصار والمہاجرین، یہ کلمات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور جس پر انصار نے فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی جہاد ما بقینا ابدا، یعنی کہ ہم جو ہیں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد پر تیار ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کے گرد جوشی سے خندق کھودنے میں مصروف تھے، دوسری طرف غذا کی شدت بھی یعنی کہ کم تھی۔ بھوک کی شدت کے بعد اندیشہ تھا کہ کمر جو ہے ڈھیری نہ ہو، لہذا پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھوک کا شکوہ کرنے لگے۔ شکم کھول کر پتھر باندھا ہوا دیکھا۔ اللہ کے رسول نے اپنا شلگم بھی دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی کہ اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قائدانہ صلاحیتیں منظر عام پہ آتی ہیں، جو کہ دیکھتے ہیں کہ اگر سپاہی بھی بھوکا ہے تو جرنیل بھی بھوکا ہے۔ خندق کھودنے کے دوران چٹان پر چٹان نما ٹکڑا دیکھا، کسی سے نہ ٹوٹے۔ صحابہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول نے گدال ہاتھ میں لی، چٹان پر ضرب ماری اور چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، گویا ریت کی طرح۔ کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان صحابہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور غدال سے بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب ماری اور ایک ٹکڑا ٹوٹ جانا۔ اللہ اکبر، مجھے روم کی کنجیاں دی گئیں، واللہ میں اس وقت وہاں کی سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ جب اللہ کے رسول نے وہ یعنی کہ چٹان نما پتھر توڑا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے روم کی کنجیاں دکھائیں۔ دوسری طرف ماری تو یعنی کہ ٹکڑا گرا اور فرمایا کہ اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا۔
میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ تیسری طرف مارا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ واللہ میں اس وقت اپنی جگہ سے صفانہ کے پٹانگ دیکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا۔ دن بھر کھدائی، شام کو گھر لوٹ گئے۔ مدینہ کی دیواروں تک کفار کے لشکر جزار پہنچنے سے پہلے خندق 6 دنوں میں تیار ہو گئی۔ خندق تقریباً 3.5 میل طویل اور جبکہ 10 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ یہ ہے جبل صلاح، اور یہ مسلمانوں کا لشکر، یہ مشرکون کا لشکر، اور یہ جو بیچ میں بیلٹ نظر آ رہی ہے آپ کو روڈ نما، یہ ہے خندق۔ اور آپ کو واضح کر کے دکھاتے ہیں، یہ جو باؤنڈری نظر آ رہی ہے ہیراکس کی، یہ مدینہ شہر ہے۔ مدینہ شہر کے باہر یہ قریش کا لشکر، اور یہ ریچز جو نظر آ رہی ہیں یہ ہے خندق۔ یہ جبل احد ہے جہاں پر مسلمانوں کو پہلے فتح نصیب ہوئی اور بعد میں شکست۔ یہ ہے حیر الوہرہ، یہ ہے مدینہ المنورہ، یہ مدنی لشکر، یہ مکی لشکر، اور بیچ میں خندق۔ کفار کے لشکروں سے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام آئے، جن کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ کوہ صلاح پر کے پشت پہ تھے، سامنے خندق تھی، مسلمان اور مشرکین کے درمیان حائل تھی۔ مدینہ کا انتظار عبداللہ بن ابن مکتوم، جن کے ہاتھ میں مدینہ کا انتظام تھا، عورتوں اور بچوں کو لے کر قلعوں اور کھڑکیوں میں محفوظ ہو گئے۔ مشرکین کی نیت سے مدینہ کی جانب اچانک چوڑی چوڑی خندق دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ اس سے قبل اہل مکہ نے اس طریقے کا جنگی حکمت عملی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً مدینہ کا محاصرہ ہوا۔ کفار کے لیے بالکل نئی صورتحال منظر دیکھی گئی۔ ابو سفیان نے کہا، تلک المقیدہ ما عرفها العرب، یعنی کہ اس سے پہلے عرب نے اس جنگ کا طریقہ کار نہیں دیکھا۔ مشرکین کا غضب و غضب سے چکر کاٹنا، خندق میں کمزور نقطے کی تلاش تاکہ خندق پار کی جا سکے، اور مسلمانوں نے ان پر مسلسل تیر برسا۔ یعنی کہ جب یہ لوگ خندق کے محاصرے کے لیے آئے، مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر تیر برسائے، اور یہ لوگ کا مقصد جو تھا مسلمانوں کا کہ کوئی نقص ڈھونڈنا تھا اور خندق پار کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ کہ ڈھونڈنا تھا۔ اور اسی موقع کے اندر خالد بن ولید، جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ واحد کہ جنگجوؤں میں سے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے سامنے ڈٹنے کا کہ جسارت کی، اور خندق کے بعد بار بار چکر لگائے۔ قریش کے شہ سوار بے چین ہو گئے۔ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کا انتظار میں بے فائدہ ان کو نظر آیا، اور اپنی عادت اور اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ قریش کی ایک جماعت تنگ سے خندق پار ہوا۔ عمر اور عبدہ، اکرامہ، ابو جہل اور زرار بن خطاب سیدنا علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند مسلمانوں کے ہمراہ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ انہوں نے ایک تنگ راستہ دیکھ کر خندق پار کرنے چاہا، ان میں عمر بن عبدہ، اکرامہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب تھے۔ عمر بن ادب نے مسلمانوں کو دعوت مبالغہ دی، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے میں آئے۔ عمر بن عبد 100 سواروں کے برابر اس وقت مانا جاتا تھا، جس کی عمر 90 برس تھی۔ عمر بن عبد کی دعوت مباشرت کے جواب میں سیدنا علی نے اللہ کے رسول سے مقابلے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ اس کو انکار کر دیا، لیکن تیسری مرتبہ اصرار کرنے پر ان کو پرمیشن دے دی۔ سیدنا علی نے چھلانگ لگا کر گھوڑے پر بیٹھ گئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں آئے اور عمروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ عمروں نے اپنے مقابلے میں ایک نوجوان کو دیکھا اور کہا، ابھی تم بالکل نوجوان ہو، اس لیے میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کروں گا، جاؤ کسی تجربے کار جنگجو کو بھیجو۔ سیدنا علی نے کہا، لیکن میں تمہارا خون بہانا ناپسند کروں گا، خون بہانا تمہارا پسند کروں گا۔
یہ سن کر عمروں میں غصہ آ گیا اور یعنی کہ سرخ ہو گیا، تلوار نکالی اور اس نوجوان پر حملہ کیا۔ نوجوان نے عمروں کے وار کو اپنی ڈھال سے روکا۔ وار اتنا سخت تھا کہ نوجوان کی ڈھال جو ہے 2 ٹکڑے ہو گئی تھی۔ نوجوان نے جوابی وار کیا۔ وار ایسا تھا، شاندار تھا کہ تلوار عمروں کے کندھے پر لگی اور پیٹ تک جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یعنی کہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اتنا شاندار وار مارا کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں نے جب اپنے نوجوان کو اتنی شدت شاندار فتح دیکھی تو زوردار آواز میں تکبیر بلند کی، جس سے میدان جنگ جو ہے ہل گئی تھی۔ باقی مشرکین میں سیدنا علی بن ابی طالب کی اس وار کا خوف بیٹھ گیا اور مرغوب ہو کے خندق کے پار ہو گئے۔ مشرکین کے خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی کئی بار کوشش کی گئی۔ مسلمانوں نے پابندی سے تیر برسائے اور مشرکین کو ہر سطح پر ناکام کیا۔ کفار کی طرف سے شدید تیر اندازی بھی ہوئی۔ مسلمانوں کے چار نمازیں قضا ہو گئیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشرکین کے لیے بد دعا بھی کی، اے اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اس سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول کو علیہ السلام کو نماز نہ ملنے کا اتنا غم ہوا کہ انہوں نے کفار کے لیے بد دعا کی۔ تیر اندازی کے اندر فریقین کے چند افراد قتل ہوئے، جن میں سے 6 مسلمان شہید ہوئے اور 10 مشرکین۔ صورتحال مزید خطرناک جب ہوئی جب بنو قنیقہ نے عہد شکنی کی۔ اس کی اطلاع اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملی۔ مدینہ کے جنوب میں آباد بنو یہود قبیلہ بنو یعنی کہ قنیقہ نے میثاق مدینہ توڑ دیا، بیرونی حملوں کے ساتھ مل گئے اور بنو قنیقہ کے مرد عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ عورتوں اور بچوں کو گھروں اور قلعوں میں محفوظ تھے اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی پر مامور تھے۔ ایک یہودی وہاں سے گزر رہا تھا۔ جو مسلمان بچے، عورتیں، خواتین قلعوں میں محفوظ تھے، ان کی نگرانی جناب سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جن کو شاعر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر ایک یہودی کا قلعے کے باہر سے گزر ہوا جو کہ وہاں کا محاصرہ کر رہا تھا۔ جناب صفیہ جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پھپھو تھی، جناب حسان کو کہا کہ ایک یہودی کو قتل کرو، وہ یعنی کہ چکر کاٹ رہا ہے، ان کو آگاہ کیا۔ لیکن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں، یعنی کہ میں جنگ کو جدال نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے کے اندر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستون کی ایک لکڑی لی، قلعے سے اتر کر یہودی کے پاس گئیں، اس کو اتنی زوردار لکڑی ماری کہ وہ قتل ہو گیا اور واپس میں یعنی کہ قلعے پر آئیں اور حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہودی کے ہتھیار اتار لینا۔ حضرت حسان نے اس پر بھی کہا، مجھے اس کے ہتھیاروں اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہودی کے قتل کے بعد یہود پر ریب طاری ہو گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ قلعوں اور کھڑکیوں میں مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مردوں کا لشکر موجود ہے۔ دوبارہ یہود کو ضرورت نہ ہوئی، البتہ مشرکین کو مسلسل یعنی کہ خط پہنچتے رہے۔ یعنی کہ اس واقعے میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو کم از کم اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ اس کے دلوں میں کفار کی یعنی کہ رعب بیٹھ جائے اور مسلمانوں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے میدان جنگ میں یعنی کہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بنو قنیقہ نے عہد شکنی نہ کی ہوتی تو اعلانیہ بتا دینا تھا۔ صحابہ نے بنو قنیقہ کے بعد انتہائی خباثت کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں کو اعلانیہ گالیاں دیں، دشمنوں کی باتیں کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اہانت ہوئی، کہنے لگے اللہ کا رسول کون، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم علیہ السلام کو اس سارے معاملے کی اطلاع پہنچی۔ عام لوگوں کو بنو قنیقہ کی عہد شکنی کا علم ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے نہائی یہ نازک صورتحال تھی۔ اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کو قرآن مجید کے اندر اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اذا جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم
اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر آ گئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کب تلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی کہ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر بلائے گئے۔ یعنی کہ اس سارے معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی اور اللہ رب العزت نے یہ سارے معاملات مسلمانوں کو آزمانے کے لیے بھی کیے تھے۔ منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ محمد علیہ السلام کے وعدے یعنی کہ انہوں نے جو کیے تھے، کسر و کسرا کے خزانے، عملی صورتحال اس کی نظر آنے لگی، رفع حاجت کے لیے باہر نکلنے پر جان کا خطرہ۔ یعنی کہ اب جو عنوان اس سارے سلسلے کا آ رہا ہے اس میں یہ کہ منافقین کا نفاق جو ہے ظاہر ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو وعدے کیے تھے کسر و کسرا کے خزانے کا اور عملی صورتحال جو اس سارے معاملے میں چل رہی تھی، اور رفع حاجت کے لیے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ معاملہ درپیش ہوا تو اس کے اندر خطرہ محسوس ہوا۔ میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے گزر ہمارے گھروں پہ یعنی کہ کھلے پڑے ہیں کہ منافقین نے اس سارے معاملے میں گزر یعنی کہ ہیلے بہانے بنائے کہ ہمارے گھر جو ہیں کھلے ہوئے، ان کی حفاظت یعنی کہ ہمیں کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 13 کے اندر وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ۔ یعنی کہ اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی کہ بیماری سے کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے بازی کا وعدہ کیا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا۔ یعنی کہ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اہل مدینہ تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا الْفِرَارَ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ تو دوستوں یہ ہوا غزوہ احزاب کا پہلا حصہ۔ دوسرا حصے کے اندر ہم آگے کی اسٹڈی کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔